ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہماری جان اٹکے گی کبھی پیلی میں، کبھی قلعے میں، کبھی مربے میں، کبھی منجی میں، کبھی کنک میں، کبھی کماد میں، کبھی جو میں، کبھی باجرے میں، کبھی ایم سی بی میں، کبھی یو بی ایل میں. ہماری جان پھنسے گی حضرت. لیکن حضرت انہوں نے جی نہیں لگایا، انہوں نے اس دنیا کو قید خانہ جانا اور اس طرح زندگی گزاری. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب حضرت کا وقت وصال آیا نا، آخری دن جس کو کہتے ہیں اس دنیا میں، آپ نے تیاری کی باقاعدہ، نیا لباس زیب تن کیا، بڑے 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 خوشی والا انداز تھا. لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، بھائی آج تو کوئی خاص ہی موقع ہے. حضرت بلال بڑے خوش ہیں. لوگ حاضر خدمت ہوئے، حضرت آج کو خاص ہی موقع ہے، بڑے خوش ہیں جناب. انہوں نے فرمایا ہاں خاص سے بھی خاص ہے. عرض کی حضرت کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے. دل لائے، دل لائے. اسی لا بیٹھے ہیں، ساڑھے لیے مشکل ہونا چھٹ کے جانا. اسی لا بیٹھے، لایا ہی نہیں، لایا ہی نہیں. وہ حضرت جنید آپ نے آنکھیں بند فرما لی، وقت نزا ہے، جان کو نکال. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کی کیفیت میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، آپ با آواز بلند پڑھے اس کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. وہ لوگ ایک بندہ کھڑا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. وہ حضرت کو کہتے ہیں حضرت کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو کہتے کیا ہیں؟ آپ فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. وہ یاد رکھی ہوگا جی، یاد کیتے کل کام آنا ہے، کل کام آنا. اچھا میں بڑی دیر نا میں کہا چلو کوئی بات ملے، پتہ چلے حضرت جنید نے کتنا یاد کیا. ایک دن پڑھا تو روح راضی ہوگی. لکھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نائی سے اپنا وہ ٹھیک کروا رہے تھے. اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر بعد میں باری حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنی. تو اس نے جب اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اتنا یاد کیا. نائی کی دکان پہ جا کے بھی نہیں بھولے، خط بناتے بھی نہیں بھولے، بال کٹواتے بھی نہیں بھولے، مونچھیں کم کرواتے بھی نہیں بھولے. اتنا یاد کیا کیونکہ حضرت ذکر فرما رہے تھے. وہ نائی نے نا اس طرح پیچھے کر لیا. اور عرض کیا کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہوں ترکت میں، یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ذرا ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ ماں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر. آپ آگے سے فرمانے لگے تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. کرو کرو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور ہمارے بڑوں نے تو اتنا کیا کہ خود ہی کو بھول گئے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف میں بہت بڑا نام ہے. وہ لکھا ایک دن سیدہ بیٹھی تھی تو درمیان میں پردہ تھا. لوگ شریعت کے بڑے پابند تھے، یہ آج کی طرح نہیں جس کا جو دل کر رہا ہے سو کر رہا ہے، نہیں، درمیان میں پردہ لگا تھا. گفتگو ہو رہی تھی. وہ دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا. حضرت رابعہ نے بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا. کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ پہلے پارے سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو 16 سطروں والا قرآن پاک جیسے 2 ورقے ختم ہوں گے نا تو آگے تیسرا شروع ہی سے ہوگا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، بالکل ابتدا میں آئے گا. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے.
تو شخص نہ آگے بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے اے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اتنا یاد کیا اب کچھ بھول گیا۔ پھر اسی رنگ کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آکھو، سیونی مینو رانجا آکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ کریے وقت جان نہیں سکتا، کریے وقت جانتا پیا، کریے اپنے اللہ، کریے اپنے اللہ۔ حضرت سلطان باہو نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ حقیقی حضرت سے کیتا کیجئے ساری زندگی، جواب سے نہیں حضرت کیا کرواتے، نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو۔ ایک ساوی دی یاد تو بغیر نہیں لیا۔ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، ہاں جی ہمیں نہیں جی نام بنتے، بڑی محنتیں کی ان لوگوں نے۔ میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے صحبت اختیار فرمائی حضور امیر ملت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تھے، کیونکہ حضرت آپ کے اس ایریے کا مزاج بھی یہی ہے، یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے وہ موسمی ندیاں وہ نالے چلتے ہیں، اب تو خیر پیچھے انہوں نے پانی بند کر دیا ہوا، لیکن آپ کے ادھر ان سائڈوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں۔ اسی طرح ادھر بھی یہ مزاج ہے، انڈیا سے ڈیک آ رہی ہے، ایک آ رہی ہے، پلکو آ رہا ہے، ایسے ادھر بھی چلتے ہیں۔ آپ کا مزاج کیا تھا کہ آپ نے مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی، اس میں کھڑے ہو جانا مسجد کے باہر توڑی کا شاپر لے کے، حضرت نے نماز پڑھ کے نکلنا، اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لے لینا، اور آگے جا کے نا صاف پانی کا اسی طرح ایک موسمی نالا تھا، آپ نے وہاں چلے جانا اور کرنا کیا، وہاں جو توڑی ہے نا ساری اس کا شاپر زمین پہ انڈھیل دینا، توڑی زمین تے روڑ دینا ساری، اور ادھر کنارے بہ جانا، اور پھر کرنا کیا، ایک تنکا اٹھا کے نا اس کو ایسے پانی میں پھینکنا، اس نے جو پانی میں گرنا، پانی کے بہاؤ سے اس نے بہ کے آگے جانا، تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس تو نہیں آنا، پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا، جماعت علی یعنی واپس سے نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا، جماعت علی یعنی واپس سے نہیں آنا۔ تسی پنڈاں دے لوگ سمجھ سکتے ہو کہ توڑی دے کے شاپر جو توڑی دے کنے کے تیلے آتے ہونے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ایک ایک پھینکتے جانا، خود کو کہتے جانا جماعت علی نے واپس، پھینکتے جانا جماعت علی نے واپس۔ میں نے ایک دن عرض کی میں حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہوئی بلا، تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جماعت علی جڑا ساؤ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا، جو لمحہ اس کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ اور حضرت جی یہاں لمحے نہیں، یہاں منٹ نہیں، یہاں گھنٹے نہیں، یہاں ہمارے سالوں غفلت میں گزر گئے، سالوں غفلت میں۔ اور حیران کن بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ، تو کار رچ رہن ڈیا ہیں، تو کوٹھی چ رہن ڈیا ہیں، تو بنگلے چ رہن ڈیا ہیں، ترکل کار سی، ٹیوٹا کرولا سی، ہونڈا سی، سویک سی، موٹر سائیکل سی، فارچونر سی، لینڈ کروزر سی، اوڈی سی، مرسڈیز سی، آئی فون سی، سامسنگ سی، اوپو سی، نوکیا سی، پوچھنا ہی نہیں کسی انہیں ہی پوچھنا دس کر کے کیا ہے، دس کر کے کیا ہے، دس کر کے کیا ہے، سانو صرف ہے دس، تو باٹیں، تو جاٹیں، تو رائیں، تو مہریں، تو گجریں، تو ٹوانا ہے، سانو نہ دس، سانو صرف ہے دس تو کر کے کیا، تو نون لیگ دیں، تو پی ٹی آئی دیں، تو پیپل پارٹی دیں، تو ایم کو ایم دیں، سانو نہ دس،
سانو صرف اجائداد ساڈے سونے دا ہے کہ نہیں ہے، اتھے عمل آندے ہونے نہیں لبڑے، کسی نہیں تیری ذات پوچھ، آج وقت ہے آؤ کچھ کر رہی زیادہ جائے۔ یہ حضرت جی دو بابے ہیں، انہوں نے امت پہ بڑی شفقت کی ہے، دو بابے، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی۔ شیخ سعدی گلستان بوستان خوبصورت کتابیں ہیں، اور مولانا روم مثنوی۔ بڑی بڑی جو اوکھی باتیں تھیں نا، بڑیاں بڑیاں جڑیاں کوڑیاں گولیاں تھیں، کھادی نہیں جاندی، انہوں نے حضرت جی ہومیوپیتھک کر کے تے کھوا چھڑیاں سارے ہیں۔ وہ وکھری بات ہے حضرت، ہم نے ان کتابوں کی قدر ہی نہیں جانی۔ وہ اقبال رو کے کہتے ہیں وہ کتابیں ہمارے آبا کی ہے، ہم نے قدر ہی نہیں کی، ہمیں تو موبائل لے دے گیا۔ مکتوبات امام ربانی کیا ہیں، کیمیہ سعادت کیا ہے، مکاشفت القلوب کیا ہے، مثنوی کیا ہے، گلستان کیا ہے، بوستان کیا ہے، بخاری مسلم ترمذی نسائی ریاض الصالحین بیضاوی جانے بلا۔ لیکن علم کے موتی حضرت، علم کے موتی حضرت، حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی مولانا روم نے مثنوی۔ فرماتے بادشاہ بیٹھا تھا، ساری کابینہ بیٹھی تھی اپنے باغ میں، موسم بڑا خوبصورت تھا، وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا، پیچھے کھڑے سپاہی کو بادشاہ نے کہا وہ جو بابا مجھے نظر آ رہا ہے تجھے بھی آ رہا ہے؟ اس نے کہا جا بابے کو بلا کے لا۔ وہ بابا جی کو بلانے چلا گیا، وہ اپنی کابینہ کو پیچھے سے کہتا ہے آئیتا ہوں ذرا بابے دا شغل وہاں۔ وہ سپاہی گیا، اس نے بابے کو کہا بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، اس نے انکار تھوڑی کرنا تھا، وہ آ گیا۔ وہ لکھا بادشاہ نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور بابا جی کو پکڑا کے کہتا ہے بابا جی سارے ہم دیکھو جڑا تم سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا، رومال دی چولی چ رکھ دے۔ بابا جی نے سب کو دیکھا اور دیکھ کے نا رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چل دیا۔ بادشاہ بڑا حیران رہ گیا، اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا تو میرا شغل لگا گیا۔ وہ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو کوئی مرض لاحق ہوا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہے، 2-3 دن دے پرونے ہیں، شہر میں اعلان کرا دیا گیا بھئی آخری دیدار بادشاہ کا۔ بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، کچھ اس طرح کا سلسلہ بنایا گیا کہ لوگ ایسے آتے اور ویسے نکلتے جاتے ہیں۔ وہ لکھا کہ اسی قطار میں نا وہ بابا بھی آیا لال رومال والا، اور آ کے بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت کدھر دیاں تیاریاں؟ بادشاہ کہنے لگا بس ایک سفر پہ جانے لگا ہوں، ان قریب ایک سفر پہ روانہ ہونے لگا۔ بابے نے کہا بادشاہ سلامت اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو ہاتھی کدھر ہے، گھوڑے کدھر ہے، سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ نے کہا جس سفر پہ میں جا رہا ہوں نا وہاں یہ سامان کام نہیں آتا۔ تو بابا جی نے کہا پھر تو جس سفر پہ جا رہا ہے ظاہر ہے کوئی سامان تو ہوگا نا سفر کے لیے۔ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو بابے نے کہا پھر کدھر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بس یہ میری کم بختی کہ میں وہ سامان اکٹھا نہیں کر سکا۔ وہ بابے نے لال رومال نکالا اور کہنے لگا بادشاہ یاد ہے ایک بار تو نے مجھے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ تجھے بے وقوف نظر آتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دے، لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ بے وقوف تو ہی ہے۔ تجھے اللہ نے زندگی دی، تجھے اللہ نے امیری دی، تجھے اللہ نے فراغت دی، تجھے اللہ نے صحت دی، تجھے اللہ نے وقت دیا، تجھے اللہ نے آسانیاں دی، تجھے اللہ نے موقع دیا، تجھے اللہ نے عمر دی۔ تو اکٹھا کر سکتا تھا مال، لیکن تو نے پھر بھی اکٹھا نہیں کیا، سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ پھر ادھر رونا ہے ایک ہی ہویا، ادھر سی رونا ہے ایک ہی ہویا، میری مجھ، میری کٹی، میری پیلی، میرا ٹوکا، میری ٹرالی، میرا ٹریکٹر، میری زمین، میری کنک، میری منجی، میرے جو، میرا باجرہ، میری مکئی، کچھ نہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی ہونا ہے، میرے ایک مقتدی تھے، گجر برادری تھی، چودھری آدمی، ہر دور کا نا ایک فیشن ہوتا ہے۔ ہمارے مثلا دور کا فیشن کیا ہے؟ 2 فون پکڑنا، آئی فون پکڑنا، اپنے ادھر وہ سٹڈ لگانا، یہ ہمارے دور کا فیشن ہے۔ جو حضرت کا دور تھا نا اس دور کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا،
لوگ اپنی امیری کے اظہار کے لیے نا سونے کا دانت لگوایا کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بڑا امیر آدمی ہے. ان کے بھی سونے کا دانت. اور جب بھی انہیں جمعہ پڑھ کے جانے لگا نا گلے ملنا تو میں نے ان سے کہنا حضرت سونا مرد کے لیے مطلق حرام ہے, تھوڑی سی بھی اجازت نہیں ہے. چاندی کی تھوڑی سی اجازت ہے, سونے کی اتنی بھی نہیں ہے. تو آپ نے لوہا چھڑا. وہ ہر جمعہ نا مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے کہ حضرت تم لوہا چھڑا گا. ساتھ اچھا نہیں تھا, ساتھ اچھا نہیں تھا. اردو لوہان دی گل کرنی نا تو سارے یاراں نے کہنا چودھری کی کرنا ہے, ساری زندگی سونے دا دان. ان بڈھے ویلے آ کے مولوی دے آکھیں دان لوہا چھڑا, بیچارے اتروا نہیں سکے. ایک دن کیا ہوا, رات کو سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا, فوت ہو گئے. مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ ابا جی فوت ہو گئے. میں فیصلہ آباد تھا. میں اللہ حاجی صاحب دی جو صاحب دی بخشش نہیں, وہ کہندے ہیں کہ جنازہ انہوں نے پڑھانا, کہندے ہوں سر نبی میں تو فیصلہ آباد. انہوں نے کہا ہم انتظار کریں. لو جی اگلے دن نا 2 بجے دوپہر کا جنازہ رکھ لیا گیا. میں صبح کو 7-8 بجے واپس آ گیا. انہوں نے 5 پتر چودھری صاحب تھے. منو 5 دا وکھرا وکھرا فون آیا. کی بلا حضرت صاحب وہ دنداں دا ڈاکٹر بلا کے پھر سونے دا دند کڑا رہی ہے. 5 کو حضرت اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے. حالانکہ وہ دانت نہیں ہوتا, کھول ہی چڑھا ہوتا ہے. 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, دانت جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا, شریعت کیا کہتی ہے. نہیں 5 نو ایک ہی ہول پین ڈیا ہی, ابا ایک سونے دا دند نال لے چلایا. انہوں نے حضرت جی دند بھی نہیں جا نال جان دینا, سانو وہم پے دینے. انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا. بلکہ کیا ہونا ہے, بقول میاں محمد بخش صاحب, جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنا نہیں تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں, ابھی ہم یونیورسٹی سے مغرب پڑھ کے ہیں. نہیں آپ کے خیال میں گجرات یونیورسٹی مردے کو غسل دینے کے لیے کو 8 سال کا ڈپلوما کروا رہی ہے, کو پنجاب کالج کو 4 ماہ کا کورس کروا رہا ہے, پھر کیوں نہیں نواندے اپنے مردے؟ آپ کیوں مردے نوانا لمدے پھر دے, کیوں جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے. میرا جو ابتدائی دور تھا نا جب میں لاہور سے پڑھ کے آیا, بڑی فضیلت ہے مردے کو غسل دینے, میں نے بڑے دیے ہیں. وہ میرا ایک دوست ہے حضرت صاحب کی طرح نا, جو تجربہ بھی عمر بھی رکھتے تھے زیادہ, مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب ٹھیک ہے بڑی فضیلت ہے مردے نوان دی, لیکن نہ نوایا کرو, پڑھے لکھے بندے ہو, انہوں نے مردے نوان والا مشہور کر چھڑنا سی, نہ نوایا کرو. میں نے اس بات کی بھی ٹینشن نہیں, میں نے بڑے غسل دیے مردوں کو, بس کچھ دیکھا اس طرح کا دل دکھ گیا. ہمارے ایک تھے, ان کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ ڈاکٹر تھا اسلام آباد میں, وہ جاب کرتا تھا. آج صاحب ابل بیٹا ابراہیم, اس کو نا کو پانی سے الرجی ہے بڑی زیادہ, نہاتا بڑا مشکل ہے, اب بھی بڑا رولا ڈالتا ہے. تو بچپن میں جب بورن بیبی تھا تو تب تو ہم خود ڈر جاتے تھے اس کو نہلا کے, اتنا روتا تھا. تو میری جو مسز ہے نا وہ اکثر میرا انتظار کرتی تھی کہ چلو وہ آئے گا, تو دونوں مل کے نا. تو میں نے جب اس کو نہلوانا نا ابراہیم کو, تو ہمیں دل میں خیال آنا, ابراہیم میں تینوں آج اینی والی نوالے ہیں, میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, میرا 36 یا 37 اس کے آگے پیچھے ہے, میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا, لیکن ہر بار دل میں یہ خیال آتا تھا ابراہیم آج 15 باری ہو گئی, ابراہیم آج 16 باری ہو گئی, ابراہیم آج 20 باری ہو گئی, لیکن ابراہیم تینوں ایک ہی موقع ملنا, پتہ نہیں تو ڈبا بھی سٹنا ہے کہ نہیں سٹنا, کہ تم پرے ہو گئے کلور. جاندی واری کیوں ڈرونا بڑھیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جاندی واری کیوں ڈرونا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. بلکہ کی ہونا ہے جی, جدو میں دب لینا نا, جڑا میرا سب نال پکا یار ہے, انہیں سب تو پہلے بولنا آؤ پھر چلیے.
حضرت بیٹھے ہیں، حدیث ہے اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے. ٹھہرتا کوئی اونٹ بڑا ماہر کسائی ہوئے 3 گھنٹے لگتے نا، پھر ٹھہرتا کوئی؟ آؤ کریے اسی لے کے جانا جو لے کے جانا. وہ تو ٹویا ایک اسی لے کے جانا جو لے کے جانا. اگ لے جو دل کرتا باغ لے جو. اج وقت ہے، اج وقت ہے. میرے بزرگ حضرت کمال لکھا پھر آپ کمال فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری. جاندہ پہ ویلا آؤ کچھ کریے. جاندہ پہ ویلا 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر، نبی کریم علیہ السلام تے رج رج کے درود. وقت جاندہ پہ جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی. اور لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ جب حضرت رات کو اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے تو لیٹنے سے پہلے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی. یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے. نیچے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، بادشاہ کا گدا ہے. کیسا گدا ہوگا؟ وہ لکھا ہے وہ خادمہ تھی نا لونڈی جو روز پتیاں بچھاتی تھی، ظاہر عرصہ دراز سے بچھا رہی تھی. وہ ایک دن دل میں خیال آیا چیک تے کرا والا کیویں دا بستر ہے. سارا دن تھکی تھی، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک. وہ لیٹتے ہی نا آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی کب؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا. اٹھ کھڑی ہوئی کوڑے کے درد سے. دیکھتی کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم جلات حضرت کی ساری کابینہ. اور حضرت شدید غصے میں فرمایا تیری اتنی جرات، نوکرانی ہو کے لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلا سے کہا مار مار کے کوڑے کھال دھیڑ دو اس کی. وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے، رو پڑی. لیکن تھوڑی دیر بعد میں اس نے رونا ترک کیا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ کیا، بس وہ رک گیا. آپ نے پوچھا پہلے رو رہی تھی اب مسکرا رہی کیوں؟ وہ آگے سے کرتی ہے حضرت کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، ظاہر رو نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، سوال اصل یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ اور کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا ہوں تو مسکرائی. خیال کیا ہے؟ وہ آگے سے کرتی حضور خیال ہی آیا ہے، چل غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا تو کون سا سونے کے لیے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی نا. آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں. ذرا یہ بھی تو سوچ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے گے. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. چلائیے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے. یہاں تو میں کہتا ہوں بڑی اصل میں نا تربیت کی ضرورت ہے. آداب محفل یہ ہے کہ جتنے بزرگ ہوں نا وہ آگے ہوں، پھر اس کے بعد جو آداب محفل ہے تو ظاہر ہے وہاں تو ان باتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا. پہلے اگے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے چٹیاں داڑیاں والے. حضرت انہوں نے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جی کوئی گل پوچھیے تو جواب دیو گی.
صاحب نے عرض کی حضور آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، آپ سے خوشبو آتی ہے اللہ کے محبوب کی، آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بھابیو جواب ہے دیو۔ کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے۔ بھائی بھابیو ہے دسو ہاں، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سارے نے غرض کی تھی حضور فصل پک گئی ہے وڈ لے۔ فرمایا پھر بابیو تیار رہیو، تسی پکی فصل ہو کسی ویلے بھی وڈ لینا۔ لاؤنا نہیں چاہیے سی جو جو چٹے ودے سجدے بھی ودے کہ ہن وڈاؤن دا ٹائم آن ڈیا، لیکن بابے جواناں نالوں بہتے جوان لاؤنا نہیں چاہیے ہی ہن ذکر وددا کہ ہن واڈی دا ٹائم آن ڈیا، ہن ساڈے کول کوئی نہیں رہا، لیکن کی ہے جو جو بڈھے ہوندے ہیں تو خاشاں ودن رہی، تو دل جوان ہوندے ہیں۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بڑھتے ذکر بڑھتا، اخلاق اچھا ہو جاتا، نرمی آ جاتی، صلہ رحمی آ جاتی، ہم معاف کرنے والے بن جاتے، لیکن کی یہ جو جو حضرت جی بڈھے ہوندے ہیں تو سخت ہوندے ہیں، تو غصہ ودن ڈے، کیوں؟ کیونکہ اسی یہ منن ہی نہیں ڈے کے واڈی ہونی ہے ساڈی، اتنا اسی اندروں مان لیا نا۔ اچھا پھر جوان بھی بیٹھے دے سر، امام صاحب جوانہ والا ہے، فرمایا بھی جوانوں تسی بھی جواب دے ہوگے؟ عرض کی تھی جی امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی یعنی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، اور ایک سیلاب آتا ہے اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ یہ نہ ہو جس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے۔ کل پھر ہوئی جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی اوری۔ اصل میں در جی کچھ قصور آپ کا بھی ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ ہمارے سٹیجوں پہ بھی بہت عجیب و غریب ڈیلیور ہو رہے ہیں، ہمارے سٹیجوں پہ بہت عجیب و غریب ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ کوئی حضرت جی ہمارے سٹیجوں پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے میں نے روز اشردہ ڈر نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اور 2021 والے کی کہنے دے میں نے روز اشردہ ڈر نہیں۔ دریریاں دیکھو ذرا، وہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، وہ کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ کہہ رہا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ وہ کہہ رہا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ وہ کہہ رہا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ 2021 لگی کہنے دے میں نے روز شردہ ڈارنا۔ واہ بھائی واہ، تیری مار خان نمازاں تیریاں نہیں پوریاں، داڑھی تیرے منہ تے کوئی نہیں، کہنا تو کی ہے میں نے روز شردہ ڈارنا۔ امام حسن بصری نے صرف ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، صرف تیل تے نچدیاں نہیں دیکھیا، ٹک ٹاک بناتے نہیں دیکھا، دولے کے آگے ایک ٹانگ پہ بھگڑا ڈالتے نہیں دیکھا، پیسے لٹاتے نہیں دیکھا ہماری طرح، صرف مسکراتے دیکھا۔ اب اس شخص سے فرمانے لگے اوے تو پل سے رات سے گزر گئے؟ فرمایا تجھے پتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس کی حضور نہیں۔ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کتے 2021 والے کہنے دینے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ واہ بھائی واہ، بلے بلے تھا ڈرتے بھی ہیں 2021 والے کو۔ پھر جب حضرت جی ایسی سوچیں ممبروں سے اسٹیجوں سے بانٹی جائیں گی پھر عمل کس نے کرنا ہے؟
پھر تو ٹینشن فری ہو گئے سارا. منو روز اشر دا ڈر نہ منو ویکھ کے آ جائے گا جہنم نو بھی پسینہ. پھر کس نے عمل کرنا ہے؟ پھر کیوں داڑھی رکھنی کسی نے؟ پھر کیوں کسی نے سر پہ پگ رکھنی ہے؟ پھر کیوں کسی نے سر پہ ٹوپی رکھنی ہے؟ پھر کیوں کو حلال حرام کی تمیز کرے جب ٹینشن ہی کوئی نہیں؟ منو روز اشر دا ڈر جب کہہ دیا ڈر ہی کوئی نہیں تو پھر کیوں عمل کی طرف آئے گا؟ اللہ حضرت قرآن نبی علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب ڈر سنانے والے ہیں. ڈر گل سارے ماشاءاللہ جی جنتی سارے جنتی ہوئے کھلو. اللہ سب کو جنت ملے. ہم نہیں ہمیں کو نہیں لیکن بھائی جو بات ہے ہم نے تو وہی سنانی. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نہیں بھائی مولوی تو خوش ہی ہے پھر سانو آگے بھیج کے. بھائی میں کیا میں نہیں خوش کوئی بھی. ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ معافی والا معاملہ بنے لیکن بھائی کام بھی تو معافی والے کرو نا. تم کانٹے لگا رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کل سیب توڑیں گے. تم کانٹے بو رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کل انگور توڑیں گے آگے جا کے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. یہ عمل کرو پھر امید رکھو اس ذات سے. قصور ادھر بھی بڑا ہوا ہے. ایسے ایسے جملے ہیں ایسے ایسے فکریں ہیں. دلیری بڑھ رہی ہے. بے عملی پہ دلیری بڑھ رہی ہے. اللہ کے حضرت بڑا سخت دن ہوگا. بڑا سخت دن ہوگا. اس لیے حضرت جب تک چلے خوب چلائیں شائے اپنے دیاری. جب تک چلے خوب چلائیں شائے اپنے دیاری. لا سٹ پا جنجالاں والے لا اللہ نل یاری. جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری. ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. دھیان کریے اللہ بہت دوے تن لیکن حضرت جی دھیان کریے وہ بھی اکٹھا کریے جڑا لے کے جانا. یہ سیالکوٹ میں نا آپ کبھی گئے تو خادم علی روڈ ہے وہاں پہ میرا پیر خانہ ہے. حضرت جی کروڑوں کی نہیں ہے وہ جگہ ارباں دی جگہ ہے. اس دور میں بھی قیمتی جگہ تھی مین روڈ پہ خادم علی روڈ آپ ہی کے نام پہ روڈ تھا. حضرت نا ایک انجینئر مرید ہو گیا تیم خادم علی رحمۃ اللہ. سارے میں اپنے پیر نال پیار ہوندا انہوں بھی سی. وہ آگے نے ایک دن حضرت عمر عرض کردا ہے حضرت او تسی تے کسی جنگل چ بھی جا کے بہو گے دنیا نے اتھے بھی آ جانا. بڑی قیمتی جگہ ہے مینوں اجازت دو میں نقشہ بنا کے لے آیا تھے پلازا بنائی. دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے. آگے سے مرید کو کہنے لگے یار رہن دے پلازا اسی نہیں بنانا. وہ مرید آگے سے عرض کردا حضور کوئی شریک اباحت ہے پلازا بنانے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں اگر حلال کے پیسوں کا ہو تو جائز ہے. عرض کرتا پھر حضرت آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ فرمان لگے نہیں یار اسی اپنے بڑے کو کوئی گل سنی تو اسی نہیں بنانا. اس نے کہ حضور ہو سکتا ہے جو آپ نے بڑوں سے بات سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو. زمانے کے انداز بدلے گئے نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے. ہو سکتا ہے وہ بات اس دور میں ٹھیک نہ ہو. آپ نے فرمایا دور چھڑ دور جنہ مرضی ترقی کر جے گل ٹھیک ہی ہو. اس کرتا حضور کی سنیا بڑے کو ہائے ہائے. فرمان لگے یار اسی سنیا ہے کہ نال نہیں لے کے جان دے تے جے نال ہی نہیں کھڑنا تے بنانا کانوں ہے. میں دو ہی اکٹھا کرنے جڑا نال لے کے جانا ہے اللہ زندہ ضرور بنائی. میرا بھی ہے میرا میں بھی بنانا لگا فی الوقت کرائے تھے میں بھی شروع کر رہا تو میں تمہیں کہا تسی نہ بناؤ. میں بھی کوٹ پایا ہے اچھا لباس پایا میں نہیں بس اے فکر لے کے آیا اے کوٹ ایتھے ہی رہ جانا اے مکان ایتھے ہی رہ جانا. بس حضرت جی آؤ تسی بھی میں بھی رلیے تو او اکٹھا کریے جڑا نال لے کے جانا ہے.
اور جی اکٹھا کرو، بڑا عطا کیتا نبی علیہ السلام نے۔ محبوب، میری توجہ ہے گھڑی پہ پوری، محبوب علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حاضر خدمت دریا رحمت جوش میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اب آپ میں سے بھی کئی احباب نے دیکھا ہوگا، لیکن صحابہ تو روز دیکھتے تھے۔ 4.25 میل لمبا پہاڑ ہے یہ، 4.25 میل، کلومیٹر نہیں، میل لمبا پہاڑ ہے۔ اونچائی اس لیے نہیں، کہیں سے زیادہ ہوتی ہے کہیں سے کم ہوتی ہے۔ وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے تو دیکھ رکھا تھا وہ شریف کو، صحابہ کی سیرت کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کون اس کی طاقت رکھتا ہے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب علیہ السلام کیسے؟ دریا رحمت جوش میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ میاں صاحب بھی بولے جی، آپ ہی بولے، آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ لوہے لوہے، وہی لوہے ہی ہے، جوانی لوہے، ساڑھے آر وڈیرے ہو گئے، داڑا نہ رہیاں، گوڈے ختم ہو گئے، پٹھے کمزور ہو گئے، سجدہ بھی نہیں ہوں تو کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنے مزہ تے نہ آیا، مزہ تے جوانی چیز ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں لوہے لوہے او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ اپنی نمازاں پوری کریں، اپنی نمازاں پوری کریں۔